ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے کوئی خاتون ہے اب حیض کی وجہ سے کئی دنوں تک روزے چھوڑ دیے اور کئی سالوں تک, اور یہ مسئلے کا علم نہیں تھا کہ حیض میں چھوڑے گئے روزوں کو بعد میں رکھنا پڑتا ہے. یاد رکھیں حیض اور نفاس کی حالت میں جو روزے آتے ہیں رمضان کے, جو فرض روزے ہوتے ہیں, اس کو چھوڑنا چاہیے. وہ چھوڑنا ہے, وہ روزے نہیں رکھ سکتی, رکھیں گی تو گناہ گار ہوں گی. یاد رکھیں تو روزے اس کو چھوڑنا ہے, لیکن یہ روزوں کی قضا ہے. یہ روزوں کی کیا ہے؟ قضا ہے. اب ایک لانگ ٹرم تک ایک عورت نے روزے نہیں رکھی, مطلب حیض نفاس آ گیا, روزے چھوڑ دی گئی, اولاد کی پیدائش وہ سال کے رمضان کے روزے چلے گئے, پھر فلاں ہوا تو وہ روزے چلے گئے, پھر حیض کے وجہ سے یہ روزے چلے گئے, وہ روزے چلے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک لانگ ٹرم تک ایسا ہوا اور اس کو علم نہیں تھا کہ اس کی قضا ہے, تو اب کیا کریں؟ اب معلوم ہوا یا معلوم تھا نہیں کر پائی, دونوں کا کیا حل ہے وہ دیکھتے ہیں. ایک تو نہیں معلوم تھا, کسی نے بول دیا ارے نہیں کچھ نہیں, جیسا نماز چھوڑ سکتے ویسا روزہ بھی چھوڑ سکتے. یاد رکھیے ماں عائشہ کیا فرماتی ہے, ہم حائضہ ہوتی تو ہم کو نماز اور روزے چھوڑنے کا حکم ہوتا, نماز کی قضا نہیں اور روزے کی قضا کروائی جاتی. اچھا روزے کی قضا کب کرنا ہے آپ کو؟ رمضان کے بعد سے لے کر اگلے رمضان کے پہلے تک. اور ماں عائشہ فرماتی ہم لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھ پاتی حیض کی وجہ سے, مینسز کی وجہ سے, پیریڈز کی وجہ سے. اس کے بعد ہم روزے رکھنے کی کوشش کرتی یہاں تک کہ کون سا مہینہ آ جاتا, شعبان کا مہینہ آ جاتا, تو پتہ چلا اگلے رمضان سے پہلے تک کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں. اور اگر اگلا یہ رمضان کے روزے یہ رمضان تک نہیں رکھے گئے تو یہ رمضان کے بعد اب گناہ گار ہو جائیں گے. کیونکہ ایک نماز کے وقت شروع ہونے سے لے کر اس کے خاتمے دوسری نماز کی شروعات تک ہے نا. جب یہ نماز فجر کا وقت چالو ہو رہا ہے تو اس کا ایک لمٹ ہے. مثال ظہر لے لیجیے, ظہر کا وقت چالو ہوتا ہے تو عصر تک ہے, تو اگر عصر تک پڑھ لے تو ٹھیک ہے, عصر کے بعد گناہ گار ہو. تو ویسے ہی رمضان سے دوسرے رمضان تک وقت ہے, اس کے بعد گناہ گار. تو کہتی ہم لوگ بھول جاتی, نہیں رکھ پاتی, تو شعبان آ جاتا, پھر ہم دوڑتی, مطلب جلدی جلدی رکھ لیتی اس کو. تو کمپلیٹ کرنا ہے, اب طے کر لے, ہر مہینے ایک بھی رکھ لے تو مسئلہ ختم ہو جاتا. اگر نفاس کا معاملہ ہے زیادہ دن تھا, 30-40 دن تھا, تو پھر کیا ہر مہینے طے کر لے 2-3 دن 4 دن رکھوں گی تو ہو جاتا. بٹ ہمارے پاس کیا ہے, روزے رکھنے کا عموماً چلن نہیں, نفلی رکھیں. اور اللہ رحم کریں, عورتوں میں تو روزے رکھنے کا چلن میں نے کم دیکھا مردوں کے مقابلے. میں نہیں کہہ رہا مرد پورے رکھتے, مردوں کے مقابلے میں. چونکہ ہمارے پاس عورتیں کیا ہوتی ہیں, بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے. کمزور ہوتی ہے, اسی کو انتہا نہیں, کہ جس کی وجہ سے شادی تک تو روزے معاف رہتے اس کو. نہیں بچی تو ہے, ابھی یہ ہے, فلاں ہے, بہت کمزور ہے, صرف 10 روٹی کھاتی ایک ٹائم میں, اسی کمزوری کا یہ عالم ہے. ہوتا ہے ایسا, میں نے دیکھا ہوں. ٹونی کا پلا دے رہے اس کو روزے, نہیں پھر بھی نہیں رکھ پا رہی, فلاں پروٹین دے رہے, ملٹی وٹامنز دے رہے, پھر بھی بیچاری کور نہیں ہو پاتی. یاد رکھیے جینیٹیکلی امیونٹی کے اعتبار سے فیمیل چائلڈ اور فیمیل زیادہ امیون ہوتی ہے میل کے مقابلے میں. اسی لیے گھروں میں نانیاں اور دادیاں زیادہ زندہ ہے نانا اور دادا کے مقابلے میں. کامن نہیں ہے, ایسا کوئی انکامن نہیں. کوئی بھی دیکھ لیجیے آپ, میجر 10 دادیاں حیات ہے تو 2 دادا ملیں گے آپ کو. نیچرل نہیں ہے, مطلب ایسا کوئی میں غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں. تو آپ دیکھ لیجیے کئی روزے کے لیے اتنا کمزوریاں اور فلاں فلاں ایسے بہانے ہیں. ایکچولی کیا ہے, عادت ڈالنا ہوتی. بلکہ ایک صحابی کا واقعہ تو اتنا مشہور ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ ان کو روزہ رکھاتے. آپ سمجھو بچہ یہ سال بالغ ہو رہا, تو کیا اسی سال پورے 30 رکھ پائیں گا وہ؟ نہیں. تو سمجھیے ایک 5-6-7 سال سے شروع ہوا, 1 روزہ, 1 رمضان 2 روزے, تیسرے رمضان 10 روزے, چوتھا رمضان 15 روزے, 5واں رمضان 20 روزے, اور پھر اس کے بعد بالغ ہو گئے تو پورے روزے. اچانک نہیں ہوتی نا عادت. اب ہم لوگوں کے لاڑ پیار کا یہ عالم ہے جسی کو انتہا نہیں. لاڑ پیار وہ جو بچوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جائے, وہ لاڑ پیار نہیں جو بچوں کو جنت کے راستے سے نکال کے جہنم کے راستے پہ ڈال دے. تو نہیں رکھاتے ہیں. کئی عورتوں کی زندگی بغیر روزے کی گزر جاتی. بہت بری بات, بہت بری بات. ٹھیک, تو اب لمبے عرصے تک روزے چھوڑے ہوئے ہیں, روزے نہیں رکھ رہی ہیں, اب کیا کریں؟ تو یاد رکھیے, یا تو لا علمی کی وجہ سے, یا تو معلوم تھا پھر بھی چھوڑ دیا. دونوں ہی کیسز میں قضا روزے رکھنا پڑیں گے, اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے, رکھنا ہی پڑیں گے. اب ایسی عمر کو پہنچ گئی, رکھ ہی نہیں سکتی ہے, رکھ ہی نہیں سکتی. تب علماء کہہ رہے ہیں کہ پھر فدیہ دے دے, 1 دن کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا دے, 1 دن کے روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھلا دے. لیکن کب؟ جب اس کی اب حالت ہی نہ رہی. 80 سال کی ہوگا, اب یاد آ رہا, اب جسم ساتھ نہیں دیتا. اب تو نہیں ہو سکتا, لیکن کاؤنٹنگ کر سکتی رفلی, ایوری منتھ ایوری ایئر کے 3 days 5 days جو بھی تھا, کاؤنٹنگ فار 10 days 20 years 30 years 40 years 50 years کے چھٹے ایکومولیٹ کر لے, جمع کرے, پھر نکالے.
مجبوری والی. لیکن اگر صحت ہے توانائی ہے رکھنا شروع کر دیں, اندازاً رکھ لیں, اندازاً رکھ لیں. لگتا ہے ٹوٹل سمجھو 50 ہوں گے, 5-7 سال کے, 10 سال کے اگر لے لے تو سمجھو 50 جا رہے ہیں, تو کاؤنٹ کر لے. اور بس ہر مہینے میں سمجھتا ہوں 2-3 دن رکھنا شروع کر دے تو مسئلہ جب ہی حل ہو جاتا ہے. عزم پر ہے, یاد رکھیں, عزم پر, عزم پر ہے. خواہ کی لادی بھی کمزوریوں نہیں, عزم پر ہے. اور جب انسان عزم کر لیتا ہے نا تو لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیا. عزم کر لے, عزم, مضبوط ارادہ, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کچھ ہوا ہو غلطی سے جان مجھ کر, جہالت کی بنیاد پر, جہل علم کا الٹ ہوتا ہے, ضد ہوتا ہے, اس کا ضد, اپوزٹ آف نالج از, جس کو کہیں گے جہل, جس کو کہیں گے کہ اس کا علم نہیں تھا, اس چیز کا انایجوکیٹڈ تھا اس معاملے. دونوں کے لیے حل کیا ہے؟ روزے رکھنا پڑیں گے. اب عمر گزر گئی, بوڑھے ہو گئے, تو پھر بہرحال فدیہ دے دے. یہ مجبوری والی صورت ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے توبہ اور استغفار کرے کثرت سے. توبہ اور استغفار اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز, چونکہ وہ رکھ نہیں سکتی, چاہتی ہے, یا پھر جوان ہے لیکن اتنے روزے باقی رہ گئے کہ وہ بیچاری کرنا چاہتی, ہو نہیں پا رہے. توبہ اور استغفار کثرت سے کرے, اس لیے کہ توبہ ایک بہترین ذریعہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا. اور یاد رکھیے اکثر لوگوں نے یہ کہا, علماء کرام نے, کہ یہ فتویٰ جو کہ مسکین کو کھانا کھلا دے حیض اور نفاس کے بدلے, یہ درست نہیں. یاد رکھیے اصل مسئلہ ہے دونوں کے لیے حل کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہی ہے, سوائے اس کے یا اس کی عمر چلی جائے تو وہ پھر کر سکتی ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.